امام کا سید کونین کے برابر ایک یہودی ہے میرے کریم آقا سے پکی دشمنی کرتا ہے۔ یہودی حضور سے بڑی دشمنی کرتے تھے، یہودی حضور کے بڑے دشمن تھے، تو ایک یہودی حضور سے بڑی دشمنی کرتا تھا۔ تو خدا کا کرنا یہ کہ وہ دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا، دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا۔ یہودی جب اندھا ہو گیا ایک دن، اور پورے عرب میں یہ ہر ایک نے اپنے اپنے گھر پہ جا کر بتا دیا تھا کہ جب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا گزر مکے کی گلیوں سے ہو تو کوئی بھی بندہ دروازے پہ، بندہ اور بندی، کوئی لڑکا کوئی لڑکی، کوئی بیٹا کوئی بیٹی، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، کوئی جوان کوئی بوڑھا، کوئی بھی دروازے پہ نہ جائے، اس لیے کہ جو ایک بار دیکھ لیتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے، جو ایک بار دیکھ لیتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ میرے اللہ کے نبی کے غلاموں اور حضور کو دیکھ کر دیوانہ اور مستانہ ہوتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ حضور کے چہرے میں اللہ نے وہ چمک پیدا فرمائی جو کائنات میں کسی اور کو چمک ملی ہی نہیں ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی اگر زبان میں کہا جائے تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، لکھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا تو چمکانے والے۔ یہودی میرے آقا سید کونین کی بغاوت اور دشمنی پہ تلا ہوا ہے، گھر میں جا کے اعلان کر دیا ہے جس گلی سے بھی حضور کا گزر ہوتا تھا پورے عرب کے لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں جا کے یہ تلقین اور سخت پابندی لگا دی تھی، جب محمد بن عبداللہ کا گزر دروازوں سے ہو کوئی بھی عورت کوئی بھی بچہ بچی دروازے پہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کا کرنا یہ یہودی میرے آقا سے دشمنی کرتا ہے، مگر میرے کریم آقا کا گزر اس کے دروازے سے ایک دن ہو جاتا ہے، میرے آقا کا گزر اس کے دروازے سے ہوا۔ اللہ کا کرنا کہ اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی ہے، اس کی بیٹی کسی کام کی بنیاد پہ چھت پہ چڑھی ہے، جب گلی کی طرف جھانک کے دیکھتی ہے میرے آقا خرامہ خرامہ، میرے آقا خرامہ خرامہ، نازا نازا، نیچے نظریں جھکی ہوئی ہے، میرے آقا کے پتوہا مکھڑے پہ نظر پڑتی ہے، بلے کی زلفوں پہ نظر پڑتی ہے، ادھر یہودی کی بیٹی کی نظر میرے آقا کے چہرے پہ پڑی، تیر بن کے عشق کی، عشق کا تیر، میرے آقا کے عشق کا تیر، محبت کا تیر اس یہودی کی بیٹی کے دل میں جگہ کر جاتا ہے۔ دل میں جگہ کرنا تھا کہ بیٹی اب دیکھتی رہی جس جگہ میرے آقا کے قدم ناز پڑ رہے تھے، بیٹی کیا دیکھتی ہے؟ حضور کے قدم جس جگہ پڑ رہے ہیں، اس نے سوچ لیا ہے کہ میرے باپ نے تو ہمیشہ یہی بتایا ہے محمد جس کا نام ہے وہ جادوگر ہے، وہ ساحر ہے، مگر بیٹی نے فیصلہ کر لیا کہ جادوگر ایسے نہیں ہوتے، ظاہر ایسے نہیں ہوتے، جادوگر ایسے نہیں ہوا کرتے، کیونکہ چہرہ دیکھا جادوگروں کے چہرے اتنے حسین و اتنے جمیل نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسی نظر پڑتی ہے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، دل میں پیار آتا ہے، حضور کے قدموں کو پڑھتے ہوئے جس جگہ دیکھ رہی ہے، پڑھنے حضور کے قدم جس جگہ پہ رکھے جا رہے ہیں ان نشانوں کو آنکھیں ٹکٹکی باندھ کے دیکھ، آنکھوں سے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہی ہے، مگر میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں حضور کا قدم جب پڑتا تھا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، حضور کا قدم جس جگہ پڑ رہا تھا نشان حضور کے قدم کا نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ زمین پر جب حضور نرم جگہ پر قدم رکھتے تھے تو نشان نہیں بنتا تھا، اور پتھر پہ سخت جگہ پر حضور قدم رکھتے تھے نشان بن جاتا ہے۔ نہیں بولیں گے آپ احساس اگر ہو گیا تو بات ختم ہو جائے گی۔ میں جس الفاظ سے آنا چاہ رہا ہوں بس وہی الفاظ آپ لوگ بولتے رہیے، سبحان اللہ، آپ کو مزہ آئے گا۔ ابتدائی شہر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیں یہ ہوتا ہے کیا، جتنی بات آگے بڑھے گی آپ کو مزہ آتا رہے گا۔ وہ قدم میرے آقا کے جب نرم زمین پہ پڑ رہے تھے تو اس نے دیکھا کیا، میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا، یہاں میں آپ کو قدم کی بات بتاؤں پھر بات مکمل کرتا ہوں، توجہ بول کے سبحان اللہ۔ میں نے کہا میرے مولا
ہم بھی اگر پیر رکھیں زمین پر نرم جگہ پہ ہم پیر رکھتے ہیں, آپ پیر رکھے, دنیا کا کوئی بھی بندہ پیر رکھے, او میرے مولا ہر بندہ جب زمین پہ قدم رکھتا ہے نرم زمینوں بالوں پہ پیر رکھے, مٹی پہ پیر رکھے, ہر بندے کا نقش بن جاتا ہے. چپل پہنے ہو چپل کا نقشہ بن جائے, پیر ننگے ہو تو پیروں کا نقشہ بن جاتا ہے. او میرے مولا مگر تیرا نبی جب زمین پہ نرم حصے پہ چلتا ہے نقشہ نہیں بنتا ہے, نشان نہیں بنتا ہے, لیکن جب پتھر سخت چیز ہے اس پہ تیرا نبی پیر رکھتا ہے نقشہ بن جاتا ہے. بات کیا ہے؟ جواب آتا ہے, میرے بندے عارف رضا قریشی, بات یہ ہے میرا نبی اور ہے دنیا والے اور ہے. میرا نبی اور ہے دنیا والے اور ہے. میں نے کہا میرے مولا ابھی بھی نہیں سمجھاؤں, بات بتا دے, بات سمجھا کیا ہے؟ جواب آتا ہے میرے بندے وجہ یہ ہے جب نرم زمین پہ دنیا کا ہر بندہ پیر رکھتا ہے تو نرم پہ رکھتا ہے, نرم چھپ نرم چیز پہ چھپ جاتا ہے. پیر رکھے تو پیر کا نقشہ بن جائے, چپل رکھے تو چپل کا نقشہ بن جائے. لیکن میرا نبی نرم زمین پہ پیر رکھتا ہے نقشہ نہیں بنتا ہے, اور پتھر پہ پیر بن رکھتا ہے نقشہ بن جاتا ہے. میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں او میرے بندو, میرا نبی وہ ہے جو آدم علیہ السلام کے بعد جناب شیش کو بھیجا ہے. جناب شیش, جناب دانیال, موسیٰ, زکریا, عیسیٰ, جناب ابراہیم, جناب حضرت اسماعیل, جناب سلیمان, جناب داؤد, جناب یوسف, جناب ایوب, جناب یونس, جناب الیاس, جناب حضرت داؤد علیہ السلام, جناب عیسیٰ علیہ السلام. 1,24,000 2,24,000 انبیاء اور رسول کو دنیا میں بھیجنے کے بعد آمنہ کے گھر میں, آمنہ کی گود میں, عبد المطلب کے گھرانے میں, عبداللہ کے گھر میں, حضرت عبد المطلب کے گھرانے میں 12 ربیع النور کو رات جا رہی تھی, دن نہ رہا تھا, اندھیرا جا رہا تھا, اجالا آ رہا تھا. میں نے اپنے نبی کو 12 ربیع النور جو شمع پیر کے دن پیدا کر کے دنیا کو بتا دیا ہے. میرا نبی وہ آیا ہے جو پتھر سخت چیز پہ پیر رکھے گا نرم بن جائے گی. بات بھی نہیں سمجھے تو میں آپ کو عارف رضا قریشی سمجھانے کی کوشش کرے گا. گویا میرا رب بتا رہا ہے میں نے اس نبی کو بھیجا ہے جو سخت کو نرم کرنے آیا ہے, نرم کو نرم نہیں کرنے آیا. دنیا کو نرم اور کمزور کو کمزور کرتی ہے. میرا نبی وہ ہے جو سخت دلوں کو موم کرنے آیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, نعرہ تکبیر. میرا نبی وہ ہے جو سخت کو موم کرنے آیا ہے, جو سخت کو موم کرنے آیا ہے. میرے کریم آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, یہ تو حضور کا معجزہ کہ پتھر پہ رکھے تو نقش بن جائے اور نرم زمین پہ رکھے تو نقشہ نہیں بنے. بہرحال وہ لڑکی یہودی کی دیکھ رہی تھی. یہودی کی لڑکی نے حضور کے نقش پاک جہاں حضور قدم پڑ رہے تھے کی باندھ کے ان جگہوں کو بالکل اپنے دماغ میں بسا دیا کہ اس جگہ پر قدم رکھے گئے ہیں. اب وہ فوراً حضور آگے چلے گئے, حضور گزر گئے. اب وہ لڑکی آتی ہے یہودی کی اپنی چھت سے جل سے اتر کے, اور جس جگہ پر میرے آقا کے قدم رکھے جا رہے تھے ان جگہوں کی مٹی اٹھاتی ہے اور باپ کے پاس پہنچتی ہے. طرف جائیں گے جی لگا کے بولنے سے. یہودی ہے, اندھا ہے, دکھتا نہیں ہے, آنکھوں کی بینائی روشنی چلی گئی ہے. کہنے لگی بیٹی مٹی اٹھا کے لے کے جاتی, کہنے لگی ابا جان میں آج ایسی مٹی ایسی دوا لے کے آئی ہوں جو آپ کی آنکھ میں ایک بار لگائی جائے گی, آپ کی آنکھوں کی روشنی و بینائی واپس آ جائے گی. باپ نے جب اتنا سنا خوش ہو جاتا ہے. ابھی اسے پتہ نہیں ہے دوا کہاں سے لے کے آئی ہے. میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں, بیٹی نے کہا او میرے ابا جان اجازت ہو تو دوا آپ کی آنکھوں میں لگائی جائے. باپ کہنے لگا, یہودی بولا بیٹی او میری بیٹی سن لے,
آپ کو پتا ہونا چاہیے جس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے اس کی دنیا ہی برباد ہو جاتی ہے، اس سے کچھ اچھا نہیں لگتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیٹا باپ کہنے لگا بیٹی جب سے آنکھوں میں وہ دوا لاؤ جو آپ دوا لے کے آئی وہ دوا لگاؤ۔ بیٹی اندر کمرے میں جاتی ہے، سرمے دانی لے کے آئی، سلائی سرمے دانی سے لگائی۔ آپ بیٹی نے سرمے دانی سلائی میں مٹی میرے آقا کے قدم ناز سے لگی ہوئی مٹی لگاتی ہے، ایک دائیں جانب والی آنکھ میں مٹی والی سلائی لگائی، دوسری بائیں جانب والی آنکھ میں لگائی۔ ادھر آنکھوں میں سلائی کا لگنا تھا، اللہ کا کرم ہوا، نبی کا معجزہ آ گیا ہے، آنکھوں میں روشنی آ گئی ہے۔ آنکھوں میں روشنی آئی، اور جیسے ہی آنکھوں میں روشنی آئی ہے پھر اب باپ نے پوچھا، یہودی ہے، کہتا ہے کہ بیٹی یہ بتاؤ دوا لے کے کہاں سے آئی ہو؟ تو بیٹی کہتی ہے بجان آپ کا کام ہو گیا ہے، آپ دوا کہاں سے لے کر آئی ہوں؟ کیونکہ بھوکے کو کھانا چاہیے، پیاسے کو پانی چاہیے، اور آپ کا کام ہو گیا ہے، بیمار کو دوا چاہیے اور نابینا کو بینائی چاہیے۔ جس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہو اس کی آنکھوں کی روشنی آ گئی، اب آپ کو کیا مطلب ہے؟ تھوڑی یہ بات ختم ہوئی، بولے نہیں آپ مجھے بتائیں کہ دوا لائی کہاں سے ہے؟ جب بیٹی کی بار بار اصرار کیا، باپ نے بیٹی کہتی ہے میرے بجان جس محمد بن عبداللہ کو تم برا کہتے ہو، گالیاں دیتے رہے، اسی کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی لے کر آئی ہوں، جس مٹی کے آپ کی آنکھوں میں لگانے کی دیر تھی آپ کی روشنی واپس آ گئی، آپ کی آنکھوں میں روشنی واپس آ گئی ہے۔ اب باپ یہودی تھا، بولا اگر میرے دشمن کے پیروں سے لگ جائے خاک اور اس سے شفا ملے، آنکھوں کی روشنی واپس آئے، تو مجھے ایسی آنکھیں نہیں چاہیے۔ اب وہ جاتا ہے غصے میں اور جا کر اپنے گھر میں 2 سریاں تلاش کرتا ہے، سریے لے کے آتا ہے اور ایک بھٹی میں جلانا شروع کرتا ہے، بھٹی جلائی، بھٹی میں تپانا شروع کیا، جب سریاں سرخ اور گرم ہو گئی، بیٹی دور کھڑے دیکھ رہی ہے، بیٹی کھڑے دور دیکھ رہی ہے، اور باپ نے کیا کہا، باپ سریے گرم کر رہا ہے، جب سریاں بالکل تپا کر سرخ ہو گئی، جب سرخ ہوئی سریاں تو آنکھوں میں لگائی، جب آنکھوں میں لگاتا ہے کیا دیکھتی ہے؟ بیٹی نے کہا، بیٹی دور کھڑے دیکھ رہی ہے اور سریاں بجھ جاتی ہیں، اور حضور کی قدم ناز سے لگی ہوئی مٹی کی بدولت اس آنکھ میں کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ آنکھوں میں اچھی لگا کے بولے، آنکھوں میں میرے کریم آقا کے غلاموں دور کھڑی لڑکی دیکھ رہی ہے۔ لڑکی نے کہا او میرے ابا جان تمہیں پتا نہیں ہے یہ کس کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی ہے؟ آج تک برا کہتے رہے ہو، آج تک تم نے جو بھی کہا کالی لڑکی اور کھول پا ہے، میں اس نبی سے پیار کرنے لگی ہوں، اس لیے کہ تم تو یہ دنیا کی آگ میں تپا کر آنکھوں میں لگاتے ہو، شاید تمہاری آنکھوں کی بینائی واپس ہو جائے۔ نا یہ واپس نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ وہ نبی ہے، اس کے تو قدموں سے لگی ہوئی مٹی آنکھوں میں لگائی ہے، دنیا کی آگ کیا جلائے گی؟ جس کی نسبت یہ ہے کہ ان کا امتی اگر نسبت رکھ کے مر جائے، کل بروز میں حساب و کتاب ہو، جب جنت میں جنتی چلے جائیں گے، جہنم میں ڈالا جائے گا، تو جہنم کی آگ بھی ان کے غلام پہ اثر نہیں کر سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار بولے اللہ کا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا